عزتدار اور بہنوں، ووٹ ایک امانت ہے. برسوں سے ہم اس ووٹ کا استعمال کر رہے ہیں. بتائیے جس کے حق میں ہم نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا، کیا وہ کبھی آ کر ہمارے ٹوٹتے ہوئے گھر کے سامنے ٹھہرے؟ ووٹ ایک امانت ہے. ہم نے ان ظالموں کے لیے جنہوں نے ہماری زندگیوں کو برباد کر دیا، نوجوانوں کی جوانی کو برباد کر دیا، ہماری ماؤں کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا، ہمارے بزرگوں کے بڑھاپے کو اور تکلیف دہ بنا دیا. آخر کس کام میں آئے یہ لوگ؟ اگر ہم اپنی لیڈرشپ کو پیدا کریں گے تو کوئی آپ کے لیے آواز اٹھانے والا ہوگا. تمہارے آنکھ میں آنسو ہوں گے تو کوئی تمہارا ہاتھ پکڑنے والا ہوگا. تم اگر ڈر کے بھاگ رہے ہوگے تو سامنے آ کر ٹھہرے گا اور تم سے کہے گا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے. یہ پیغام رہا مجلس اتحاد المسلمین کا. اس پیغام کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مگر اگر ہم صرف ووٹر بن کر سیکولرزم کی جھوٹی دہائی دینے والوں کے اس دل فریب باتوں کا شکار ہو جائیں گے تو یاد رکھو کوئی آسمان سے آنے والا نہیں ہے، نہ کوئی زمین سے نکل کر ہمارے حالات کو سدھارنے والا ہے. اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے گجرات کے مسلمانوں. میں جانتا ہوں آپ کی تکلیف کو. میں حقیقت کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی زبانوں سے میں نے ظلم کو سنا ہے. یہ رات، یہ اندھیری رات ہے، لمبی ضرور رہے گی، مگر انشاءاللہ تعالی اگر گجرات کا مسلمان سیاسی طور پر اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے اپنے نیتا کو بنائے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ رات کا خاتمہ، یہ ظلم کی اندھیری رات، یہ خونی رات کا خاتمہ جلدی ہو جائے گا، جہاں سے آپ اور ہم چین اور آرام سے اپنی زندگی گزار سکیں گے. ایسی کوئی رات نہیں ہے جو ہر ماں سونے سے پہلے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ کل تک کوئی میرا گھر نہ ٹوٹ جائے، بلڈوزر صبح میں نہ آ جائے. کوئی ایسا نوجوان نہیں ہوگا جو رات میں یہ فکر لے کر سوچتا ہے کہ کہیں صبح میں مجھے کوئی اٹھا کر لے کر نہ چلا جائے. کوئی ہماری بہن ایسی نہیں ہوگی جو رات میں یہ تکلیف لے کر نہیں سوچتی ہوگی کہ صبح میں اگر میں راستے پر چل کے جاؤں تو کوئی مجھے تانا نہ مار دے. میرے بھائی، یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے. اگر کوئی اس سے انکار کرتا ہے تو خوابوں کی دنیا میں رہ رہا ہے، اور میں خوابوں میں زندہ نہیں رہنا چاہتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا اور جمہوری طریقے سے ہم کو مقابلہ کرنا پڑے گا. اگر ہم اسی طرح خاموش بیٹھے رہیں گے تو پھر یاد رکھیے یہ جو معصوم بچے آج جو 10-12 سال کے ہیں، وہ جب 20-21 سال کے ہو جائیں گے وہ تم سے آ کے سوال کریں گے کہ بتاؤ تم نے ہماری جوانی کو اچھا رکھنے کے لیے، ہمارے مستقبل کو سنوارنے کے لیے تم نے جدوجہد کیوں نہیں کی؟ تم نے ایثار اور قربانی کے مظاہرے کیوں نہیں کیے؟ تم نے ہماری لیڈرشپ کو کیوں نہیں پیدا کیا؟ بتاؤ تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تمہارے چہروں پر شرمندگی ہوگی یا پھر تم جھوٹے دلاسے ان بچوں کو دے دو گے کہ نہیں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم حرکت نہیں کریں گے. حرکت کریں گے تو اس میں برکت ہوگی، اور حرکت سے مطلب یہ ہے کہ ہم کو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا. ہم برسوں سے مختلف سیاسی پارٹیوں کو ووٹ دے دیے، بتاؤ ہم کو کیا حاصل ہوا؟ مسلمانوں اٹھو، اب اٹھنے کا وقت ہے. دنیا کو معلوم ہوگا کہ ہمارے آنسوؤں کی قیمت کیا ہے.